السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری بھارتی میڈیا کے کچھ چینلز اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر مشرکوں کو قتل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ کچھ آیتیں جو خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے تاکہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے نزدیک اسلام کی امیج خراب ہو جائے۔ آج میں ان آیتوں کا کچھ پس منظر بیان کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ سماعت فرمائیں۔ مدینہ آنے کے چھٹے سال ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اور 1400 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے عمرہ کی نیت سے نکل پڑے۔ آپ حدیبیہ تک ہی پہنچے تھے کہ مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں انٹری کرنے سے منع کر دیا اور کچھ شرطوں کے ساتھ اگلے سال عمرہ کی اجازت دی۔ اس موقع پر ایک تاریخی معاہدہ ہوا جو بہت مشہور ہے۔ مکہ میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل بھی رہتے تھے۔ معاہدہ صلح کی ایک دفعہ یہ بھی رکھی گئی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف اور ساتھی بن جائے اور جس کا جی چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو کر آپ کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا اور آپ کے ساتھ ہو گئے، اور قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ ہونا اختیار کیا۔ اس معاہدہ کی روح سے یہ لازمی تھا کہ 10 سال کے اندر نہ تو جنگ ہوگی، نہ کسی جنگ کرنے والے کو کسی جانب سے کوئی مدد دی جائے گی، اور جو قبیلہ کسی فریق کا حلیف ہے وہ بھی اسی کے حکم میں سمجھا جائے گا۔ اس پر حملہ کرنا یا حملہ آور ہونا یا حملہ آور کو مدد دینا یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ بہرحال یہ معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا۔ سن 7 ہجری میں معاہدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سمیت فوت شدہ عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ معاہدہ کی پوری پابندی کے ساتھ عمرہ کیا اور مدینہ واپس آئے۔ اس وقت تک کسی فریق کی طرف سے معاہدہ کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن 5-6 مہینہ گزر جانے کے بعد قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر رات کے وقت اچانک حملہ کر دیا، جس میں خزاعہ کے کئی لوگ بے وجہ مارے گئے۔ خزاعہ قبیلہ والے شکایت لے کر قریش کے پاس اس لیے گئے کہ بنی بکر ان کے حلیف ہیں اور وہ عہد شکنی کے جرم میں اپنے آدمیوں کو دھمکائیں گے اور ہماری مدد کریں گے، مگر اس کے برعکس انہوں نے بنی بکر کی تو حمایت کی اور خزاعہ کو برا بھلا کہا۔ چار ناچار قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے مدینہ آ کر اپنے اوپر ہوئے ظلم کی داستان عجیب انداز میں سنائی۔ ہمارے نبی اور صحابہ کرام کو ان کی درد بھری داستان سن کر بہت صدمہ ہوا۔ ہمارے نبی نے اسی وقت مکہ مکرمہ مکہ والوں کو کہلا بھیجا کہ یا تو خزاعہ کے خون کا بدلہ خون سے دیں، یا مالی تاوان اور جرمانہ قبول کریں، یا پھر اعلان کر دیں کہ حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اب وہ ختم ہے۔ قریش نے روکھا جواب دیا اور کہا کہ جو تم سے ہو سکے وہ کر لو۔ اس جواب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا، اور غصہ آنا بھی تھا۔ چند ہی عرصہ کے بعد، دن یا 2 دن کے بعد، قریش کا سردار ابو سفیان بے چینی اور پریشان حالی اور انتہائی شرمندگی کے ساتھ معافی کے لیے حاضر ہوا، مدینہ میں آیا، لیکن مسلمانوں نے معاملہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے معافی دینے سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان نامراد ہو کر واپس ہوا۔
ابو سفیان نامراد ہو کر کے واپس ہوا۔ ایسی صورت میں اب مسلمان کیا کرتے اور مکہ والوں سے کس طرح سے بدلہ لیا جائے؟ سارے مسلمانوں کی نظریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مرکوز ہو گئی۔ دربار رسالت سے جو حکم ملے گا اس کا پالن کریں گے۔ اسلام اسی کا نام ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کیا جائے، بلکہ انسان کی مرضی اللہ اور اس کے رسول کے آدیش کے تابع ہو۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ احکام صادر فرمائے کہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کیونکہ غیر مسلموں میں 4 طرح کی جماعتیں تھیں، سب کا معاملہ الگ الگ بیان کر دیا۔ ایک جماعت تو وہ تھی جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا۔ دوسری جماعت وہ تھی جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا تھا اور وہ اس معاہدہ پر قائم بھی رہے۔ اور تیسری جماعت وہ جن سے معاہدہ صلح بغیر تعیین مدت کے ہوا تھا۔ چوتھی جماعت وہ جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ان سب باتوں کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی جماعت کے بارے میں سورہ توبہ کی یہ آیت نازل فرمائی، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ پہلی جماعت کا معاملہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عہد توڑ کر اپنے تمام وہ حقوق ختم کر دیے جو تمہارے اوپر تھے۔ اب تم ان سے لڑو، ان کو پکڑو اور وہ جہاں بھی ملیں ان کو گھیر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اشہر حرم گزر جانے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اشہر حرم میں حملہ کی کارروائی کر کے گنہگار ہو جاؤ۔ اور دوسری جماعت کے بارے میں فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، یعنی وہ مشرکین جن سے تم نے معاہدہ صلح کر لیا، پھر انہوں نے معاہدہ پر قائم رہنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی دشمن کی مدد کی، تو تم ان کے معاہدہ کو اس کی مدت تک پورا کرو۔ یہ اس کے بعد تیسری اور چوتھی دونوں جماعتوں کے بارے میں ایک ہی حکم آیا، وہ یہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ یعنی اعلان دستبرداری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ہے ان مشرکین کے لیے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، تو تم لوگ اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو۔ غرض یہ ہے کہ پہلی اور دوسری آیتوں کی روح سے ان سب لوگوں کو جن سے بلا تعین مدت کوئی معاہدہ تھا یا جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا 4 ماہ کی مہلت مل گئی۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر اسی کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چلنے کے لیے لشکر کی تیاری شروع کر دی، مگر آپ حضرات کے دماغ میں ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا اور نہ جانے کتنی تباہی مچائی ہوگی، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فتح دنیا کے اور بادشاہوں کے طریقے سے بالکل الگ تھلگ تھی، بلکہ ایک مسلمان نے یہ نعرہ لگا دیا تھا، الیوم یوم الملحمہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج ٹکا بوٹی کرنے کا دن ہے۔ اس پر آپ بہت ناراض ہوئے اور اس جملہ کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج تو درگزر کا دن ہے، درگزر کرنے کا دن ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں پر ہیبت، خوف اور ہراس طاری تھی۔
انہیں یقین تھا کہ ہماری مجرمانہ حرکتوں کی وجہ سے آج محمد پورا بدلہ لے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہ کہا جائے، جس کی تلوار نیام میں ہو اس کو کچھ نہ کہا جائے، جو خانہ کعبہ کے اندر گھس جائے اس کو کچھ نہ کہا جائے، ہاں جس کا لڑنے کا شوق ہو وہ اپنا شوق پورا کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ فتح ہو گیا۔ البتہ مکہ کے کچھ سردار، کچھ سرکھرے لوگ، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے فوجی دستے پر تیر برسانے شروع کر دیے، جس کے جواب میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے 27-28 مشرک مارے گئے اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے۔ یہ ہے وہ پروپیگنڈا جس کی حقیقت ہم نے بیان کی ہے، اور اس کا حوالہ دے کر میڈیا اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ یہاں مذہبی منافرت پر ڈیبیٹیں کرائی جاتی ہیں اور ان آیتوں کا ترجمہ سنا کر غیر مسلم بھائیوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان آیتوں کا تعلق کن واقعات سے ہے وہ بالکل بھی نہیں بتایا جاتا۔ امید ہے کہ قوم کے دانشور حضرات غور کریں گے اور ہماری اس بات کو سمجھیں گے، اور جو پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے اس سے وہ دور رہیں گے اور اس سے کسی بھی قسم کا تاثر نہیں لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر جمنے کی اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔